جس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس فیصلے سے جناب اسپیکر صاحب یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ عدلیہ آزاد ہے اور اس ملک میں قانون کا بول بالا ہوگا۔ جناب اسپیکر صاحب، تحریک عدم اعتماد پہلی دفعہ نہیں آئی ہے، 70 سال میں بہت سے وزیر اعظم کے خلاف، بہت سے حکومتوں کے خلاف تحریک اعتماد آئی ہے، لیکن ان لوگوں نے اس تحریک عدم اعتماد کا سامنا کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نابالغ شخص ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یا غیر سیاسی پارٹیاں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا کھیل رچایا کہ پوری دنیا نے پاکستان کا تماشا دیکھا۔ پوری دنیا یہ تماشا دیکھتے رہی ہے کہ جب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دی کہ یہ عدم اعتماد ملتوی کر دیے، ریجیکٹ کر دیے ایک بیرونی سازش کے تحت، کہ امریکہ اس میں انوالو ہے اور تمام یہ سیاسی پارٹیاں جو ہے نا ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت جو ہے نا یہ عدم اعتماد لے کے آئے ہیں۔ کیا یہ جناب اسپیکر صاحب، کیا ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو گورنر پنجاب کو ہٹایا گیا وہ بھی ایک امریکہ کے وہ ایجنڈے کے تحت ہٹایا گیا، وہ بھی کیا بیرونی سازش تھی؟ جو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹایا ہے، کیا وہ بھی بیرونی سازش تھی؟ یا جو آپ کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے آپ کو چھوڑا اور آپ کو کہا خیرباد کہا، آپ کی پارٹی کو خیرباد، کیا اس میں بھی جو ہے وہ امریکہ اس میں انوالو ہے؟ تو جناب اسپیکر صاحب، ایک کھیل رچایا گیا، ایک تماشا لگایا گیا اور ایک رولنگ دی گئی ہے، جو عدم اعتماد ہے اس کو خارج کیا گیا ہے، اس کو فارغ کیا گیا، لیکن جناب اسپیکر صاحب تمام سیاسی پارٹیوں کا رخ جو ہے نا وہ عدلیہ کی طرف گیا، اور کل عدلیہ کا ایک فیصلہ آیا، بڑا خوشائن ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، 3.5 سال ہو گئے اس وفاقی حکومت کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو وجود میں آئے ہوئے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں میں 10 لاکھ نوکریاں دوں گا، کبھی کہتے ہیں میں 50 لاکھ گھر دوں گا، کبھی کہتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو روزگار دوں گا۔ اب وہ 10 لاکھ گھر تو دینے کے بجائے چھت چھین لیے گئے، جناب اسپیکر صاحب روزگار دینے کے بجائے روزگار چھین لیا گیا ہے، اور جناب اسپیکر صاحب اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے، اس ملک کی بالکل تباہی کی طرف اس ملک کو لے کے گیا ہے۔ اور اب جناب اسپیکر صاحب، جب تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے تو لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ایک جلسہ کرنا، ڈی چوک کی طرف جانا اور یہ کہنا کہ میں جو پارلیمان ہے، جو MNA صاحبان ہیں، ان کو میں اس سے بھی نہیں چھوڑوں گا ووٹ ڈالنے کے لیے، کیا یہ جمہوری عمل ہے؟ کیا آپ جمہوری قلمدار بن رہے ہیں؟ کیا یہ سیاسی ورکر کا یہی تربیت ہے کہ وہ یہ عدم اعتماد کو بچانے کے لیے اپنے تمام ورکروں کو بلائے؟ جناب اسپیکر صاحب، تماشا لگایا گیا ہے، لیکن جناب اسپیکر صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے بعد جو بیانیہ جاری کیا ہے، آج 3.5-4 سال ہو گئے، آج وہ بیانیہ ثابت ہو گیا ہے کہ نہ یہ ہمیں روزگار دے گا، نہ یہ ہمیں گھر دے گا، نہ یہ ہمیں تعلیم دے گا، نہ یہ ہمارے جو ہے نا اور بھی جو پاکستان کے مسئلے مسائل ہیں، نہ خارجہ پالیسی پہ یہ ملک آگے ترقی کرے گا، نہ داخلہ پالیسی پہ کرے گا۔ جناب اسپیکر صاحب، جو بیانیہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان کا تھا، آج وہ ثابت ہو گیا، اور ہم اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، PDM کی طرف سے ہم عدلیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج جو ہے نا وہ یہ آج آئین جیت گئی ہے، آج آئین جیت گیا۔ آپ جناب اسپیکر صاحب کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کیا تماشا لگایا گیا ہے، اسپیکر صاحب نے اور ان کے جو ساتھی انہوں نے کیا تماشا لگایا، یعنی ایک ممبر اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا، اسمبلی بلا نہیں سکتے آپ لوگ، اگر بلا لیا تو وہی حقدار تار لگا کے اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، کیا اس میں بیرونی ہاتھ شامل تھا؟ یہ گورنر پنجاب کو ہٹانا، CM پنجاب کو ہٹانا، نئے جو وزیر اعلیٰ منتخب ہونا، یہ سب چیزیں سامنے ہیں۔ یہ تو جناب اسپیکر صاحب آج پوری دنیا نے دیکھ لیا، آج تمام لوگوں نے دیکھ لیا، تمام سیاسی پارٹیوں نے، سیاسی ورکروں نے، پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جو مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا انجام آج جناب اسپیکر صاحب کل جو عدلیہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ کل انشاءاللہ قومی اسمبلی کا اعتماد ہوگا اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور جناب اسپیکر صاحب، میں آخر میں تمام ساتھیوں کی طرف سے عدلیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج جو فیصلہ دیا، کل جو فیصلہ دیا، اس سے تمام جو ایک پاکستان کی جو عزت ہے، جو بقا ہے، جو قانون کا، اس سے بول بالا ہوا۔ شکریہ جی شکیلہ دیوار صاحبہ۔